بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان 5 روزہ مجالس میں مقام طہارت اور لقب جناب سیدہ طاہرہ کے عنوان سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ قرآن کریم جب بعض مقامات کو ذکر کرتا ہے تو وہاں ظاہری الفاظ سے آگے بڑھ کر خداوند کریم کی نظر میں کوئی خاص مقام، کوئی خاص کیفیت ملحوظ ہوتی۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم ان تمام مقامات سے الظاہر بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔
جبکہ قرآن کریم بعض مقامات پر ایسے واضح اشارات موجود ہیں کہ جن سے اگر انسان غور کرے تو بڑی آسانی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں پروردگار الفاظ کی ظاہری کیفیت سے آگے بڑھ کر کسی خاص مقام کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ مثلا عام طور پر جب صالحین کا تذکرہ آتا ہے تو ہم صالحین سے مراد اپنے عام ترجموں میں لیتے ہیں کہ مثلا صالحین سے مراد وہ افراد کہ جنہوں نے نیک اور عمل صالح انجام دیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر قرآن میں مراد یہ ہو، لیکن جب پروردگار عالم انبیاء کے الفاظ کو، انبیاء کی دعاؤں کو نقل فرماتا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو اس مقام اور مرتبے کے افراد یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں صالحین میں سے قرار دے۔ جب نبی، جب معصوم یہ دعا کر رہا ہوگا یا خدا سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے صالحین میں سے قرار دے، تو اب تلاوت کرنے والے مومن کو، تلاوت کرنے والے کو ایک مرتبہ تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ اگر صالحین سے مراد عام طور پر نیک عمل کرنے والے لوگ ہی مراد ہیں تو معصوم کون سے صالحین میں اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتا ہے؟ یہ اشارات ہیں قرآن کریم کے کس کے لیے؟ جو قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا للذکر فہل من مدکر، بس ہے کوئی جو قرآن کریم سے تذکر لینے والا ہو۔ قرآن بار بار اس آیت کی تکرار فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر، تم قرآن کے اندر فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ذکر کے لیے، بس ہے کوئی جو قرآن سے تذکر لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو قرآن سے اس توجہ کے ساتھ قرآن سے ان مطالب کو درک کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے یہ مطلب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہو، لیکن ایک دفعہ دوبارہ دہراؤں گا مقدمے کو سمیٹنے کے لیے، کہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تا قیام قیامت خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سرچشمے کو جاری کیا ہے۔ کیا؟ الفاظ کا مجموعہ ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ایک محدود تعداد میں الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ آپ گن سکتے ہیں، کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، جیسے مثلا آیات کی تعداد، جملات کی تعداد قرآن کریم میں محدود ہے۔ اصل اعجاز قرآن کریم کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محدود الفاظ سے لامحدود ہدایت کے چشمے کو جاری فرمایا۔ الفاظ لامحدود، اب الفاظ کی محدودیت تعداد کے اعتبار سے ایک مرحلہ ہے، خود لفظ انتقال معنی، ٹرانسفر آف نالج کی دنیا میں ایک میڈیم ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنا مطلب کسی تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ الفاظ کے جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک میڈیم ہے کسی انفارمیشن، کسی نالج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، یہ میڈیم، اگر جب ہم میڈیم کی بات کریں تو غور کیجئے گا یہ میڈیم کو بہت ہائی کوالٹی کا میڈیم نہیں ہے۔ الفاظ انتقال معنی کے لیے ہم اور آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ ہم اور آپ محتاج ہیں الفاظ کے۔
لفظ کے بغیر ہمیں بات سمجھ میں ہمارے اندر پرابلم ہے، اشارات ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور بہت سارے طریقے ہوں گے جو ہمیں سمجھ میں، تو یہ ہماری بنیادی طور پر پستی ہے کہ ہم اپنے فہم کے اعتبار سے الفاظ جیسے میڈیم کے محتاج ہیں، یہ ہماری پستی ہے۔ اب لفظ اگر میں عرض کروں کہ انتقال معنی، انتقال انفارمیشن، ٹرانسفر آف نالج اینڈ انفارمیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم نے کوئی معلومات منتقل کرنی ہے، مثلا بندہ گفتگو کر رہا ہے، الفاظ کا محتاج ہوں، اس لیے کہ الفاظ کے بغیر آپ کو کسی اور ذریعے سے بات کو نہیں سمجھا سکتے۔ اب یہ جو میں میڈیم استعمال کر رہا ہوں بنام لفظ، خود اس لفظ کے اندر مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے کہ لفظ ناقص ہے۔ نقص کیا ہے؟ تمام معنی کو بیان نہیں کر سکتا، اپنے لغوی معنی سے آگے لفظ کے اندر کوئی اور مطلب موجود نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو الفاظ میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی، اور جتنے بھی بدیہیات ہیں، بدیہیات کن کو کہتے ہیں؟ بدیہیات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو ہم ڈائریکٹ الفاظ کے بغیر اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ بدیہیات ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی بدیہیات ہیں یہ الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے۔ اب آپ اگر لفظ اور حس کو مقابلہ کرنا چاہیں تو حس کا دائرہ لفظ سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ حس ہے نا، ہماری 5 سینسز، ہماری یہ حواس خمسہ، ان 5 سینسز سے جو کچھ ہم درک کرتے ہیں اس کا دائرہ الفاظ کے دائرے سے وسیع، لہذا منطق کے اندر ایک بحث ہے، لہذا میں زیادہ تفصیلی بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اشارہ کروں گا کہ جب علم کو تعریف کیا جاتا ہے منطق میں کہ علم کیا ہے، تو پھر علم کے بھی درجات ہیں یا علم کے بھی مقامات ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ علم کا جو سب سے بنیادی ترین مرحلہ ہے وہ علم حسی ہے۔ علم حسی کیا ہے؟ علم حسی انہی حواس خمسہ کے ذریعے سے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ علم حسی۔ اور جیسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کی یہ حواس ڈیولپ ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے اس کے حواس ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کے اندر علم کا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں علم کا رأس المال، انسان کے اندر جتنا علم ہے اس کا جو اصل کیپٹل ہے وہ یہی علم حسی ہوتا ہے۔ اب علم حسی کیا ہے؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں علم حسی ہے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں علم حسی ہے، جو کچھ آپ چکھ رہے ہیں علم ذائقے، خوشبو، آواز، ٹچ، ہر چیز کیا ہے؟ علم حسی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی انفارمیشن، آپ کی نالج، آپ کے علم کا کیپٹل ہے۔ لہذا اگر کسی کی کوئی ایک حس کام نہ کر رہی ہو، ایک پورا باب علم اس کے لیے منقطع ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی اگر پیدائشی طور پر نابینا ہو، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اسے رنگ سمجھا نہیں سکتے، رنگ نہیں سمجھا سکتے۔ اندھے یا نابینا ہونے سے ایک منزل آگے بڑھ جائیں، بعض لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، آپ نابینا کو چھوڑ دیں، کلر بلائنڈ کو آپ گرین اور گرے کے درمیان میں فرق نہیں سمجھا سکتے۔
کہ گرین کسے کہتے ہیں اور گرے کسے کہتے ہیں. کیوں؟ اس کو دونوں ایک جیسے دکھائی دیں. لہذا آپ اس کے لیے کبھی بھی رنگوں کے درمیان میں فرق کر کے اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ گرین کسے کہتے ہیں. اگر مثلا آپ نے اگر ایک پھل نہیں کھایا، میں جتنا مرضی زور لگا لوں آپ کو اس کا ذائقہ نہیں سمجھا سکتا. جو خوشبو آپ نے نہیں سونگھی وہ خوشبو آپ کو سمجھا، جو آواز آپ نے نہیں سنی وہ آواز آپ کو بتا. یہ بھی میں حس کے دائرے میں ہوں، ابھی حس سے آگے نہیں بڑھا میں. یہ حس ہے، حس سے آگے کا مرحلہ عقل کا ہے. حس سے آگے کا مرحلہ عقل کا ہے. لہذا عقل انسانی بعض اوقات جو کچھ درک کر رہی ہوتی ہے، حس کی دنیا میں پھنسے ہوئے کو کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کس مقام پر کھڑا ہے. یہ مسائل ہیں. لہذا ایک چھوٹی سی مثال اس کی دوں گا آپ کو کہ جس کو شاعری سمجھ آتی ہو، جو شاعری کی گہرائی کو، شعر کی گہرائی کو درک کر سکتا ہو، اس کے مقابلے پر وہ جس کو شاعری کا ذوق نہ ہو وہ کبھی درک ہی نہیں کر سکتا کہ شعر کا لطف کہتے کسے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ چھوٹا سا مرحلہ ہے. اب آپ عقلی دنیا میں جس قدر آگے جائیں گے، لہذا کیا ہوتا ہے غور کیجیے گا. آپ نے سنا ہوگا یہ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے لیے اس طرح سے قابل درک نہیں ہو پاتا. جب مثلا بعض علماء یا بعض عرفاء کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی علمی مسئلے کو حل کرنے کے بعد وہ عالم دین اپنے مدرسے کے صحن میں آتا ہے اور ایک مرتبہ آواز لگا کر کہتا ہے، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے دولت مند، کہاں ہیں دنیا کی نعمتوں میں غرق افراد، آئیں اور آ کر مجھ سے پوچھیں. اس وقت ایک علمی مسئلے کو حل کرنے کی جو لذت میں پا رہا ہوں، دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی ان کو نہیں سمجھا سکتی. یہ مرحلہ کس کا ہے؟ عقل کا ہے. عقل سے آگے کا مرحلہ مدرکات قلبیہ کا ہوتا ہے. وہ چیزیں جو دل پہچان رہا ہو، وہ چیزیں جن کو قلب درک کر رہا ہو، جن کو عام طور پر ہمارے ہاں شہودات کہا جاتا ہے. وہ شہود کی منزل، شہود کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں ہے، حصوں سے نہیں ہے. شہود کا تعلق حتیٰ عقل سے بھی نہیں ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ معقولات کے مرحلے پر کسی کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ جو حس کے مسئلے پر پھنسا ہوا ہو اسے عقل سمجھ میں نہیں آتی. جو عقل میں سمجھ جائے اس کو دل کی بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب شہود کی منزل پر عارف جس چیز کو درک کر رہا اور سمجھ رہا ہوتا ہے، حس میں پھنسے ہوئے کو کبھی وہ سمجھا ہی نہیں سکتا. لہذا عرفاء کی نہیں، پہلے مرحلے پر خود عقلاء کی مشکل یہ ہوتی ہے، کسی عقلی مسئلے کو بعض اوقات بیان کرنے کے لیے الفاظ کے اندر طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. الفاظ کے اندر طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. الفاظ کے اپنے اندر طاقت اور قدرت کہاں سے آتی ہے؟ جب عقل اور علم ترقی کرتے ہیں. جب عقل اور علم ترقی کریں گے، علم اور عقل کسی جگہ پر پہنچے گی تو پھر الفاظ، یعنی آپ غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل اپنی سمجھ کے لیے الفاظ کی محتاج نہیں ہے. لفظ اپنے اندر طاقت اور وسعت پیدا کرنے کے لیے عقل کا محتاج ہے. لفظ محتاج ہے. لہذا غور کیجئے گا، یہ مشکل ہے مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنا اور درک کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین، پھر حضرت امیر سے لے کر 11ویں امام تک ائمہ اور معصومین کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ سب سے بڑی مشکل یہ تھی، الفاظ نہیں، معانی کا بہار ہے، دریا کے دریا ہیں جو سینے کے اندر موجود ہیں. لیکن مشکل یہ ہے عقل اتنی پست ہے کہ اگر لفظ استعمال بھی کر لیے جائیں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا.
نہیں سمجھ میں آئے گا. لہٰذا ایک غور کیجئے نا آپ, حضرت آدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میں ابھی اس کے معنی نہیں کر رہا, انشاءاللہ سر وقت معنی کروں گا. ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی. اب جو الاسماء کی تعلیم لے کر دنیا میں آ گیا, لیکن ابھی عقل انسانی اس مرحلے پر ہی نہیں ہے. مثلا اگر آپ حضرت آدم کے دور میں ہوتے تو کسی کو ملکیت کا معنی سمجھا سکتے تھے. بھئی ملکیت کا معنی میرے اور آپ کے لیے واضح ہے, کوئی ایسا معنی ہی نہیں ہے. مثلا میں لفظ استعمال کروں گا, بچے بھی کہیں گے بھئی ہمیں پتہ ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا گھر, یہ تیرا گھر. ایسا ہی ہے نا, یہ ملکیت کا معنی ہے. لیکن جہاں آدمی ہی دنیا میں 4 ہوں, وہاں پر ملکیت کا کیا معنی ہے کوئی معنی ملکیت کا؟ ملکیت معنی نہیں رکھتی. حضرت آدم کے دور میں آپ وراثت کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بیان کرتے تو وہ حیران کی ہو کر آپ کی شکل ہی دیکھتے نا. وہ کہتے کون سی میراث, کون سا مال, کون سی ملکیت, کون سا ترکہ. نہیں سمجھ میں آتا. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ملکیت کا تصور قائم ہی نہیں ہوا. اب جیسے جیسے انسان ترقی کرے گا, اس کی عقل جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی, ویسے ویسے الفاظ کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے انسان کو مطلب سمجھایا جا سکے. لہذا اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو سب سے آخری نبی بنا کر کیوں بھیجا, قرآن کو اتنے آخر میں نازل کیوں کیا, تو واضح جواب کیا ہے؟ ایک واضح ترین جواب یہ ہے, اگر حضرت کو پہلا نبی بنا کر بھیج دیا جاتا اور حضرت کے ساتھ قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو قرآن کو حتی سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا. ظاہری اعتبار سے بھی قرآن کے معنی کو, قرآن کے الفاظ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے انتظار کیا. کب تک؟ جب تک عقلیں اس قابل نہ ہو جائیں, زبان اتنی ترقی نہ کر لے, فصاحت اور بلاغت اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ کم از کم جب میں قرآن کو الفاظ کے سانچے میں اتاروں تو کوئی عقل ایسی ہو جو کم از کم اس کے ظاہری معنی کو تحمل کر سکے. لہذا اللہ نے قرآن کو روک کر رکھا. کب تک روک کے رکھا؟ جب تک عقول اس قابل نہیں ہو گئے. اسی کے اندر جواب دے رہا ہوں آپ کو اس بات کا کہ ابھی تک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حضرت کا ظہور کیوں نہیں واقع ہوتا؟ ایک کامن سوال ہے ہم سب کے لیے. کئی اور مراحل اپنی جگہ پر, ہماری سستکاریاں اپنی جگہ پر, ہمارے مسائل اپنی جگہ پر, ہمارا نکما پن اپنی جگہ پر, یہ سارے اپنی جگہ پر, اس سے بحث نہیں کر رہا. لیکن ایک مشکل کیا ہے, ابھی تک عقول امامت کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں. بھئی امامت ایک معنی رکھتا ہے, امامت ایک مقام ہے. جب تک عقول امامت کے معنی کو درک نہیں کر لیں گی اس وقت تک اللہ اپنے آخری حجت کو, جس نے امامت کی تمام تر تجلیوں کو ظہور دینا ہے, اس میں ظہور نہیں دے گا. عقل قابل ہوں گی کہ جب امامت کو درک کر لیں. لہذا کیا ہوا اب تک ہمارے ساتھ 1400 سال میں ایک مشکل ہماری کیا رہی ہے؟ ولایت و امامت حضرت امیر علیہ السلام یہ کیا ہے؟ یہ حجت کبرائے الہیہ ہے, یہ نعمت کبرائے الہیہ ہے. اس نعمت اور حجت کبرائے الہیہ سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے جیسے ہی امت نے اس سے منہ موڑا,
اللہ نے ایسا حجاب عقول کے اوپر مسلط کیا جس حجاب کو ہٹنے میں کم از کم 1300 سال لگ گئے. 1300 سال. حجاب کیا ہے؟ حجاب ایک ایسے سیاسی نظام کا حجاب ہے کہ جس کو مثلاً خلافت کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ انسانوں کا، خود کہتے ہیں ہمارا بنایا ہوا ہے. جب دین اللہ کا، نبی اللہ کا، قرآن اللہ کا، کائنات اللہ کی، بندے اللہ کے، تو پھر امام تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جیسے ہی تم نے حجت کبریٰ الہیہ سے منہ پھیرا، اس پھیرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس نظام کا حجاب عقول پر مسلط کیا. اس حجاب کو چاک ہونے میں 1300 برس لگے. 1300 برس کے بعد اللہ نے جب اس سلسلے کو بالکل ختم کیا، تب سے لے کر اب تک بھی ہمیں پوری طرح سے نظام امامت سمجھ میں نہیں آیا. لہذا یاد رکھیے گا، یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ولایت فقیہ کے سانچے میں انہوں نے امامت کی اس تجلی کو ظاہر کیا ہے کہ کسی کو اگر ولایت فقیہ سمجھ میں آ جائے، خود بخود اس کی عقل امامت کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. لہذا غور کیجیے گا، اس ولایت فقیہ کے ذریعے سے امامت کی جس تجلی نے ظہور کرنا ہے، اتفاقاً موجودہ دور میں پیش آنے والے موجودہ حادثات اس وقت اس تجلی کو خود بخود ظہور دینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. ابھی جو کچھ بھی غزہ اور فلسطین میں ہوا، اس نے ایک بڑا کمال جو دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ کیا پیش کیا کہ جیسے ہی غزہ اور فلسطین کے حالات پیش آئے تو دنیا میں اب اسلام کے سیاسی نظام کے نام پر اسلام میں مسلمانوں کی رہبریت کے جتنے خواب دیکھنے والے جھوٹے دعوے دار تھے، ان کا خود بخود چہرہ دنیا کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو گیا. اب یہ دعویٰ اگر ترکی سے اٹھا تب بھی آشکار ہو گیا، سعودی عرب کی سرزمین سے اٹھ رہا تھا وہاں سے بھی آشکار ہو گیا، مصر کی سرزمین سے اٹھ رہا تھا وہاں سے بھی آشکار ہو گیا. جتنے دعوے تھے، کوئی حکومت اسلامیہ کا دعویٰ کر رہا تھا، کوئی خلافت کو دوبارہ لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، مسلمانوں کی رہبریت کا دعویٰ کر رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت تو ہمارا ورثہ ہے، ہم ہی چلائیں گے، کسی نے کہا ہم عرب ہیں، ہمارے پاس تھا، ہم چلائیں گے. ہر ایک نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ ہم ہیں جو اسلام کی رہبریت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اللہ نے ایک چھوٹا سا امتحان پیش کیا. چھوٹا سا امتحان ہے یہ، چھوٹا سا امتحان ہے یہ، واقعاً چھوٹا سا امتحان ہے. اس ایک امتحان میں کس کس کے ریشے یہودیوں میں ملے ہوئے تھے خود بخود کھل کر سامنے آ گیا. اب مجھے نہیں پتا، 1400 سال سے ہمارے اوپر یہ تہمت لگائی جا رہی تھی کہ یہ ہیں جن کے ریشے یہودیوں میں ملے ہوئے ہیں، یہ ہیں یہودیوں کا ساتھ دینے والے، ان کا یہودیوں سے تعلق ہے، ان کو یہودی بنانے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آج اسکریننگ ہو کر سامنے آ گئی کس کس کا ریشہ یہودیوں سے ملتا ہے اور کون اس کی اولاد ہیں جنہوں نے آج تک یہودیت کے ریشے کو اکھاڑ کر پھینکا ہے. خود واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ خود واضح ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا. اب اس وقت رہبر نے ایک جملہ استعمال کیا تو ہمارے لیے کام آسان ہو گیا. ہاں، اس وقت نظام کے خلاف بات کرنے والا، اس رہبریت کہ جو اپنے اندر مقدمہ بنی ہوئی ہے ظہور امام زمان کا، یہ رہبریت اس وقت اس رہبریت کے مقابلے پر اس کے لیے جو کوئی بھی غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، رہبر نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، احمق.
اور یہ ایک اصول مل گیا اب ہمیں احمقوں کو پہچاننے کا. اب کسی بھی لباس میں ہو, کسی بھی رنگ میں ہو, کیسی ہی داڑھی رکھا ہوا ہو, اپنے آپ کو جو مرضی کہہ رہا ہو, اگر اس وقت رہبریت کے کردار اور اس کی حیثیت کو نہیں سمجھ رہا, محترم ہوگا اپنے کسی ماننے والے کے لیے ہماری زبان میں اس کے لیے صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے احمق. اپنے ماننے والوں کے لیے ہوگا کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو, ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, ایک بیچارہ عام سا سیاستدان اس کی عقل میں آ رہا ہے کہ جب اس سے ٹی وی پر انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بھائی ایران مقابلے پر کیوں نہیں اترتا, تو اس نے پلٹ کر کہا نا, اس نے کہا یہ جو حزب اللہ یہ کون ہے, یہ انصار اللہ کون ہے, یہ حماس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. بھائی بڑا سمپل سا قانون ہے نا, بڑا سمپل سا قانون ہے. آپ فوج کے کسی بڑے افسر کے پاس جائیں اور اس سے جا کر یہ کہیں کہ بھائی آپ نے یہ چھوٹا سا ایک لشکر اتار دیا ہے, آپ کے پاس اتنا بڑا پیچھے طاقتور لشکر کھڑا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں اتارتے؟ تو وہ پلٹ کر آپ کو کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا جو جنگ چھوٹے لشکروں سے جیتی جا سکتی ہے وہاں پر اصل طاقت کو میدان میں اتارنا حماقت کہلاتا ہے. اس وقت تو علی کے بیٹے یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو تم سپر پاور سمجھ رہے تھے اسے تو ہمارے بچے گرا سکتے ہیں. اور اب اگر کسی کو اپنے زام میں کسی محترم صاحب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہیں بیٹھ کر کے ایران بزدل دکھائے ہوئے ہمیں راستہ دو ہم جائیں گے جہاد کرنے, جہاد کرنے والے باتیں نہیں کرتے, جہاد کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں. اور ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں تو انشاءاللہ میں بالکل اس ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا, آپ جانے والے بنے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, باتیں کرنا بہت آسان ہے. اس وقت جو صورتحال پیش آئی, اب آپ غور کیجئے گا, اس وقت صورتحال کیا پیش آئی ہے کہ جتنے بھی دعوے دار تھے مختلف اسلامی رہبریت کے سب کا چہرہ دنیا میں کھل کر سامنے آ گیا. واحد جو رہبریت بچی ہے وہ ہے کہ جو علی کے وارثوں کی ہے. انہوں نے کہیں پر ابھی تک امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے, انہوں نے ابھی تک کہیں پر بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا ہے. جب بھی کہا ہے, کیا کہا ہے؟ مولا ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں, یہ انقلاب آپ کا, یہ حکومت آپ کی, یہ ساری طاقت آپ کی. اب غور کیجئے گا, اس وقت اگر دنیا نے اس رہبریت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی تو جو ان کی رہبریت کو ماننے کے لیے آمادہ ہو جائے گا, ان کے سید و سیاد سردار کو ماننا اس کے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا. لہذا اس وقت مرحلہ ہی یہ ہے کہ دنیا کو اگر یہ نظام ولایت کی رہبریت سمجھ میں آ گئی, واضح طور پر یہ آمادہ ہوں گے اصل ولایت کو قبول کرنے کے لیے. لہذا یہ مقدمہ بنا ہے. مرحلہ عزیزوں یہ ہے کہ خود یہ جتنے بھی مراحل ہیں, نہ ہمیں آج تک لفظ امامت سمجھ میں آیا, نہ ہمیں لفظ ولایت. کیوں؟ ہم نے الفاظ کی حد تک سمجھنے کی کوشش کی ہے, جبکہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے الفاظ کے دائرے سے باہر نکل کے اپنی عقل کے افق پر آ کر دیکھو, تمہیں قرآن کچھ اور معنی دے گا. اور جس دن تم نے قلب کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا, قرآن کے معنی تمہارے لیے خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو افق پیدا ہوتا ہے, انسان حس کے دائرے سے نکل کر عقل میں آتا ہے, عقل کے دائرے سے نکل کر قلب کے دائرے میں آتا ہے. اسی سیر کی بنیاد کا نام طہارت ہے. جتنی یہ طہارت بڑھتی چلی جاتی ہے, انسان کے لیے یہ راستہ خود بخود آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ خود بخود سیر کے ان مراتب میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا غور کیجئے گا, طہارت اس مرحلے میں وہ ہے
کہ جو ہم جیسوں کو نیچے کے حس کے مرحلے سے، مادے کے مرحلے سے نکال کر معنویت کے نور کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ طہارت کا سیر صعودی ہے، سیر نزولی اسے کہتے ہیں، کہ جہاں پر طہارت کی وجہ سے تمام فیض پروردگار پہلے مرحلے میں اول مخلوق تک آتا ہے، اول مخلوق کے بعد دیگر مخلوقات میں جاری ہوتا ہے، بس جہاں سے وہ فیض پوری کائنات میں جاری ہوتا ہے، اس مرکز اور اس نقطے کا نام طہارت ہے۔ لہذا اب جب تک طہارت کے یہ دونوں پوائنٹس آپس میں نہیں جڑتے، اس وقت تک انسان کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں۔ اور اس طہارت کے نقطے کے اصل محور کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ کائنات میں طہارت جس نقطۂ پرکار سے اپنے آپ کو پوری کائنات میں جاری کرتی ہے، طہارت کے اس کمال کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اس نقطے تک انشاءاللہ میں نے آپ کو پہنچانا ہے، کوشش کروں گا کہ طہارت کو اس آئینے میں اور اس کیفیت میں آپ تک پہنچا سکوں، چونکہ نقطۂ پرکار طہارت ہے جناب سیدہ، لہذا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تمام احترام کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ دوڑتے ہوئے سیدہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ احترام جناب سیدہ، پیغمبر کا انس و محبت جناب سیدہ سے اس انداز سے ہے کہ آپ تاریخ میں کہیں پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ صرف ایک باپ کا اپنی بیٹی سے اظہار محبت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کی سیرت اور کردار جناب سیدہ کی نسبت جس چیز کا اظہار کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کا احترام گویا اللہ نے خاتم النبیین پر بھی واجب رکھا ہوا ہے۔ لہذا احترام کی کیفیت ہے نا یہ، کہ جناب عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کلما جب بھی ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، کب؟ جب بھی جناب سیدہ وارد ہوتی پیغمبر قام الیہا، صرف اٹھتے نہیں ہیں بلکہ دوڑتے ہوئے سیدہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اگر پیغمبر کسی عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ترک نہ کریں تو سیرت پیغمبر کے اعتبار سے وہ عمل واجب ہے، اور اگر سیدہ کا احترام پیغمبر پر واجب ہے تو امت کے لیے اب اگر سیدہ کسی جگہ وارد ہو جائیں اور لوگ کم از کم ایسا نہیں لیکن جناب کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں کہ جو احترام میں شمار ہوتا ہے تو ترک واجب انجام دیتا ہے، اور جو ترک واجب کو انجام دے اس کی عدالت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر عدالت، چونکہ ترک واجب جان بوجھ کر واجب کو ترک کرنا عدالت سے انسان کو خارج کرنا۔ کس قدر ان سے سیدہ سے تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ ایک واقعہ نقل کرتی ہے، یہ روایات، یہ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں، بعض چیزیں اتنی کثرت سے بیان نہیں ہوتی، لہذا عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ کا مرحلہ آیا تو پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اکثر تاریخ دان اس سے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ جتنی بھی اصل تاریخ ہیں، کوئی ایک تاریخ بھی اٹھا کر آپ دیکھیں، ہر تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اس عام معافی کے باوجود تقریباً 10 افراد ایسے تھے کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا سب کے لیے معافی ہے، لیکن یہ 10 افراد وہ ہیں
کہ اگر یہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپیٹ دیں تب بھی ان کو قتل کر دینا. بدترین کفار کو پیغمبر نے معاف کیا. ان بدترین کفار کے درمیان لیکن 10 افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے کیا فرمایا؟ اگر خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی اپنے آپ کو لپیٹ لیں کہ ان کو قتل کر دیں. ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ حویرث بن نقیز یا نفیع. یہ آدمی کون ہے، کیا ہے؟ تاریخ میں کبھی موقع ملا تفصیل عرض کروں گا، لیکن اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے تو اپنے پیچھے مولا کائنات کے ذمے جو کام لگا کر گئے ہیں ان میں سے ایک کام کیا تھا کہ جتنی امانات ہیں وہ ان کے مالکوں تک واپس کریں، اور دوسرا کام یہ تھا کہ بنو ہاشم کی جتنی بھی خواتین ہیں، بچے ہیں، حضرت امیر ان کو لے کر مدینہ آئے. لہذا پہلے کام سے فراغت پاتے ہی حضرت نے بنو ہاشم کی خواتین اور بچوں کا قافلہ تیار کیا اور اس کو لے کر چلے ہیں مدینہ. اور ابھی راستے میں تھے کہ مکہ کے کچھ کفار کے ایک گروہ نے اس لشکر، اس قافلے کے اوپر حملہ کیا. ان میں سے یہ شخص جو تھا وہ تھا کہ جس نے اس اونٹ کو چابک مارا جس پر جناب سیدہ سوار تھی. روایات یہ کہتی ہیں کہ جب اس ملعون نے اس اونٹ کو چابک مارا وہ اونٹ بدک گیا، اور اس کے بدکنے کی وجہ سے جناب سیدہ اونٹ کی پشت سے زمین پر آ گئی. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے، اور مدینہ سے باہر جہاں مسجد قباء ہے یہاں پر آ کر پیغمبر انتظار کرتے رہے کہ کب میری بیٹی مجھ تک پہنچے گی. لہذا جیسے ہی یہ کاروان پہنچا پیغمبر سب سے پہلے کس سے جا کر ملے؟ جناب سیدہ. سینے سے لگا کر پیار کر کے پیغمبر نے جب پوچھا میری بیٹی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، تو جناب سیدہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا بابا اس نے جب چابک مارا اونٹ بد کا، میں زمین پر گر گئی. اس واقعے کے 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. رحمت للعالمین ہے. 8 سال گزرنے کے باوجود جب پیغمبر مکہ میں وارد ہوئے ہیں، جس نبی نے اپنی رحمت اور رحمت خدا کے اظہار میں سب کو معاف کر دیا، اس ملعون کے لیے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی اپنے آپ کو لپیٹ لے اسے چھوڑنا دے. بس میرا ایک سوال ہے امت سے، 8 سال کے بعد بھی پیغمبر نے اس شخص کی توبہ کو، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جس نے اس اونٹ کو چابک مارا تھا جس اونٹ پر سیدہ تھی. بس ایک مرتبہ مجھے امت یہ سوچ کر بتا دے کہ پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے جس نے چلتا ہوا دروازہ سیدہ، اس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے کہ جس نے پشت در ایسی ضربت ماری کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہو گیا. پھر اس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے جس نے ایسا تازیانہ مارا کہ سیدہ کا بازو متورم ہو گیا. پھر اس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے کہ جس نے ایسا تماچا مارا کہ سیدہ. لیکن عزیزو بس جناب سیدہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بیوی جب آپ اونٹ پر سے زمین پر آئیں آپ کے سر پر چادر موجود تھی، آپ کے اطراف میں آپ کے بہت سارے محرم افراد موجود تھے. میرا سلام ہو بیوی آپ کی ان بیٹیوں پر جو کوفہ اور شام کے راستے میں ایک نہیں کئی مرتبہ اونٹوں کے بھٹکنے کی وجہ سے اونٹ کی پشت سے زمین پر گری، اور جب گر رہی تھی تو نہ سروں پر چادریں تھی
نہ محمل تھے نہ گجاوے تھے. بیوی جب آپ اونٹ کی پشت سے زمین پر گری آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے. آپ نے یقیناً اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا. لیکن میرا سلام ہو پیغمبر کی ان بیٹیوں پر کہ جب اونٹ کی پشت سے گری ہے ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے تھے. خدا جانے بندے ہوئے ہاتھوں سے بیویاں کس طرح سے زمین. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم الزہرا منتقم کربلا منتقم اسیران کربلا منتقم شہداء امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و جور و استبداد و استعمار استکبار ہے بار الہ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے سب کا خاتمہ فرما. جہاں جہاں مومنین و مسلمین باطل سے برسر بیکار ہیں بالخصوص غزہ و فلسطین میں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن انسانیت دشمن قوتوں کو بالخصوص اسرائیل اور اس کے تمام حامیوں کو بالاخص منافقین کو نیست و نابود فرما. بار الہ تمام علماء مواج اعظام کی حفاظت فرما. تمام مسلمین جہان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. مؤمنین کی پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.